تو شروع کرتے ہیں صفوید ایمپائر سے۔ یہ دور 1501 سی ای سے 1722 سی ای تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ ریاست مغل ایمپائر اور آٹومن ایمپائر کی بالکل کنٹمپرری تھیں۔ یعنی یہ سب ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں طاقتور ہو رہی تھیں۔ صفوید ایمپائر کا رقبہ آج کے ایران، ترکیے کے کچھ حصوں اور جارجیا تک پھیلا ہوا تھا، جو کہ اس زمانے کے اہم ٹریڈ روٹس پر واقع تھا۔ لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کی بنیاد شاہ اسماعیل نے رکھی۔ انہوں نے 1501 سی ای میں خود کو شاہ آف تبریز ڈکلیئر کیا۔ یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں تھا۔ ہاں، اس اعلان کے بعد تو فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تھا نا؟ بالکل، ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ انہوں نے 1503 سی ای میں شیراز فتح کیا، پھر 1507 سی ای میں بغداد ان کے قبضے میں آیا، اور اس کے بعد 1508 سی ای میں ہرات بھی فتح کر لیا۔ صحیح۔ یہ تیزی سے پھیلتی ہوئی سرحدیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ اور یہاں ان کی خارجہ پالیسی یعنی فورن پالیسی بھی بہت دلچسپ تھی۔ مغلز کے ساتھ ان کی دوستی تھی، لیکن آٹومنز کے ساتھ ان کی لگاتار دشمنی چل رہی تھی۔ اصل میں بارڈر سٹیٹس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، دوستی اور دشمنی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ Here's where it gets really interesting۔ ایک واقعہ ہے جب شیر شاہ سوری نے مغل ایمپائر پر قبضہ کیا۔ ہاں، ایمپرر ہمایوں والی کہانی۔ بالکل، ایمپرر ہمایوں کو تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور انہوں نے پرشیا میں شاہ طہماسپ آئی کے پاس پناہ لی، جن کا دور 1514 سی ای سے 1576 سی ای تک رہا۔ اور شاہ طہماسپ آئی نے انہیں واپس طاقت حاصل کرنے میں مدد دی تھی، لیکن یہ مدد مفت میں نہیں تھی۔ صحیح کہا۔ اس مدد کے بدلے میں صفویدز نے کاندھار پروونس لے لیا۔ یہ ایک انتہائی زبردست سیاسی سودا تھا۔ اور دوسری طرف جہاں آٹومنز کے ساتھ ان کے لگاتار مسئلے چلتے رہے، وہ آخر کار 1555 سی ای کی پیس ٹریٹی پر رکے۔ اس پیس ٹریٹی کے بعد انہیں تھوڑا سکون ملا، اور تب آیا ان کا دی ہائٹ آف دی ایمپائر، خاص طور پر شاہ عباس آئی کے دور میں، جو کہ 1571 سی ای سے 1629 سی تک رہا۔ اس دور میں انہوں نے اصفہان کو کیپٹل بنایا۔ اصفہان اس وقت دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ وہاں آرٹ اور کلچر عروج پر تھا۔ نہ صرف آرٹ بلکہ ٹریڈ بھی۔ یورپ کے ساتھ ان کی تجارت، خاص طور پر ٹیکسٹائل، سیرامکس اور رگز میں بہت عروج پر تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ صفوید ایمپائر کا خاتمہ آخر کیسے ہوا؟ زوال ایک دن میں نہیں آتا۔ پہلے آٹومن ٹرکس نے آگے بڑھ کر انویڈ کیا اور 1618 سی ای میں بغداد پر قبضہ کر لیا، جس سے ان کی سرحدیں کمزور پڑنے لگیں۔ اور پھر آخر میں 1722 سی ای میں افغان کنگز نے پرشیا پر حملہ کیا اور اس عظیم ایمپائر کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ایک ایسی ریاست جو دوستی اور آرٹ کے لیے جانی جاتی تھی، وہ کمزور دفاع اور بیرونی حملوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یہ تاریخ کا ایک اہم سبق ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی کہانی کا رخ دوسری عظیم طاقت کی طرف موڑتے ہیں، یعنی دی آٹومن ایمپائر، ایک چھوٹے قبیلے سے سپر پاور بننے تک کا سفر۔ اس کہانی کا آغاز 1298 سی ای میں ہوتا ہے، جب سیلجوکس نے، جو کہ ایک ٹرکش مسلم ٹرائب تھے، ماڈرن ڈے ترکیے کا علاقہ کیپچر کیا۔ انہی میں ایک سب سے طاقتور لیڈر عثمان ون تھے، جنہیں ویسٹرن اناٹولیا میں آٹومن ایمپائر کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ عثمان آئی کے بعد ان کے بیٹے اورحان نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ 1326 سی ای میں انہوں نے بورسا فتح کر کے اسے نیا کیپٹل بنایا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایمپائر بڑھ کر مڈل ایسٹ، ایسٹرن یورپ اور ناردرن افریقہ تک پھیل گیا۔ 3 کانٹیننٹس۔ ان کی طاقت اور فتوحات کا سلسلہ واقعی حیرت انگیز تھا، لیکن اس ڈیپ ڈائیو کا سب سے تھرلنگ حصہ اب آنے والا ہے۔ او بالکل، ہم بات کر رہے ہیں 1453 سی ای میں ہونے والے سیج آف کانسٹنٹینوپل کی۔ یہ واقعہ محمد سیکنڈ کی قیادت میں ہوا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ کانسٹنٹینوپل ایک ایسا شہر تھا جس کی دیواریں بھیدی نہیں جا سکتی تھی، پتھر کی عظیم دیواریں جنہیں صدیوں تک کوئی فتح نہیں کر سکا تھا۔ اور اس کا سمندری راستہ، جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں، اس کی حفاظت کا نظام بھی عجیب تھا۔ ایک بہت بڑی چین یعنی زنجیر سے اسے بلاک کیا گیا تھا، تاکہ دشمن کے ویسلز کسی بھی صورت اندر نہ آ سکیں۔ سمندر سے حملہ کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ لیکن محمد تو نے ایک ایسا یونیک منصوبہ بنایا
جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ جب سمندر بند تھا تو انہوں نے خشکی کا راستہ چنا، لیکن جہاز تو خشکی پر نہیں چل سکتے۔ یہی تو انجینئرنگ کا کمال تھا۔ انہوں نے خشکی کے راستے ایک آئلڈ ووڈن ریمپ بنایا، یعنی لکڑی کے تختے جن پر تیل اور چربی مل دی گئی تھی۔ اور پھر اپنے 320 ویسلز کو زمین پر گھسیٹ کر گولڈن ہارن کے پار پہنچا دیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جہاز زمین پر چل کر آئیں گے۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ آخرکار 29 میں 1453 CE کو یہ فتح مکمل ہوئی اور اس عظیم شہر کا نیا نام استنبول رکھا گیا۔ اور فتح کے بعد جو ہوا وہ بھی کم حیرت انگیز نہیں تھا۔ عام طور پر فتح کے بعد شہروں میں خون خرابہ ہوتا تھا۔ لیکن محمد سیکنڈ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک واریر نہیں تھے، انہوں نے بوزنین فرانسسکنز، جو کہ کیتھولک چرچ آف بوزنیا تھے، انہیں مکمل مذہبی آزادی دی۔ ہاں، 28 مئی 1463 CE کو ایک فرمان جاری کیا گیا تھا۔ بالکل، یہ فرمان کورٹ آرڈر تھا جو دنیا کے پرانے ترین ہیومن رائٹس ڈاکیومنٹس میں سے ایک ہے۔ اس میں ان کے عقائد اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی تھی۔ یہ ان کی وسیع القلبی کا بڑا ثبوت تھا، اور پھر اسی رویے کو آگے بڑھاتے ہوئے سلیم اول کا دور آتا ہے، جو 1512 سے 1520 CE تک رہا۔ انہوں نے مختصر وقت میں بہت اہم کام کیے۔ ہاں، 1517 CE میں انہوں نے مکہ اور مدینہ کو ایمپائر میں شامل کیا اور وہ آٹومن ایمپائر کے پہلے کیلف بنے۔ اس سے انہیں اور ان کے ایمپائر کو دنیا بھر میں ایک اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی مقام مل گیا۔ اور پھر شروع ہوتا ہے دی گولڈن ایج، سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا دور، جو 1520 CE سے 1566 CE تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ ان کے دور میں بیلگریڈ اور ہنگری فتح کیے گئے۔ حالانکہ 1529 CE میں وینا کی بیٹل وہ ہار گئے تھے۔ ہاں، شکست ضرور ہوئی، لیکن اس سے ان کے وسیع ایمپائر کی طاقت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ان کا ایمپائر ابھی بھی 3 کانٹیننٹس پر پھیلا ہوا تھا۔ اسی دور کو گولڈن ایج آف دی آٹومنز کہا جاتا ہے۔ اس گولڈن ایج میں صرف تلواریں نہیں چل رہی تھیں، بلکہ آرکیٹیکچر بھی عروج پر تھا۔ خاص طور پر ٹرکش آرٹ پروموٹ ہوئی، اور اس دور کے سب سے عظیم انجینئر اور آرکیٹیکٹ معمار سنان تھے۔ معمار سنان، انہوں نے تو 300 سے زیادہ سٹرکچرز بنائے تھے، جن میں مساجد اور عظیم عمارتیں شامل ہیں۔ ان کا جادو آج بھی ان عمارتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم پوائنٹ کاز اینڈ ایفیکٹ کا آتا ہے۔ یہ ایمپائر اتنا لمبا چلا کیسے؟ اس کے پیچھے ان کا طاقتور انتظامی ڈھانچہ تھا، جس کے 3 اہم ستون تھے۔ پہلا تھا جانیسریز۔ یہ جانیسریز اصل میں کرسچن مین تھے جنہیں بالکن سٹیٹ سے ریکروٹ کیا جاتا تھا، اور انہیں بچپن سے ہی ریگرس ملٹری ٹریننگ دے کر ایلیٹ انفینٹری بنایا جاتا تھا۔ ان کی وفاداری صرف سلطان کے لیے ہوتی تھی۔ دوسرا ستون ان کا ملٹ سسٹم تھا۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سٹرکچر تھا، جس میں نان مسلمز کو ان کے اپنے لاز کے مطابق لیگل پروٹیکشن ملتی تھی۔ انہیں اپنے عدالتی فیصلے خود کرنے کی آزادی تھی۔ اور تیسرا اہم حصہ ایجوکیشن کا تھا۔ یہ سسٹم ایتھنک اور مذہبی بنیادوں پر ڈیوائیڈڈ تھا۔ مسلمز کے لیے مکاتبز اور مدرساز تھے جو سلطانز براہ راست فنڈ کرتے تھے تاکہ عوام تعلیم یافتہ ہو۔ یہ انتظامی ڈھانچہ اتنا پائیدار تھا کہ اس نے صدیوں تک بغاوتوں کو روکے رکھا اور ایمپائر کو جوڑ کر رکھا۔ پر وقت کے پہیے گھومتے گئے اور 17 سینچری کے آغاز سے اس سپر پاور کا زوال شروع ہو گیا۔ ڈکلائن آف دی آٹومن ایمپائر۔ زوال کی اساسی وجہ یہ تھی کہ دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ یورپ اپنے ڈارک ایجز سے نکل کر رینیسانس اور انڈسٹریل ریولوشن کی طرف چلا گیا تھا۔ نئی ایجادات اور مشینوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ اور آٹومنز اس بدلاؤ کا حصہ نہیں بن سکے۔ اس زوال کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز دونوں نظر آتے ہیں۔ انٹرنلی دیکھا جائے تو ویک لیڈرشپ اور کورٹ انٹریگز یعنی محل کی سازشوں نے سینٹرل گورنمنٹ کو کمزور کر دیا تھا۔ کرپشن عام ہو گئی تھی، اور جو جینیسریز اور ملٹس کبھی ان کی اساس تھے، اب وہ سلطان کا حکم نہیں مانتے تھے۔ جانیسریز نے تو سلطانز کو تخت سے اتارنا شروع کر دیا تھا، اور بیرونی مسئلے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ لیٹ 16 سینچری میں ڈچ اور برٹش نے انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس کمپلیٹلی کلوز کر دیے تھے۔ انہوں نے نئے سمندری راستے ڈھونڈ لیے
اور پرانے راستے بند ہو گئے، جس سے آٹومن اکانومی تباہ ہو گئی۔ اور ان سب سے بڑھ کر ان کی فوجی کمزوری۔ آٹومنز نے ویسٹرن سٹائل آف وارفیئر اور نئی ٹیکنالوجی اپنانے سے مسلسل انکار کر دیا۔ انہیں لگتا تھا ان کے پرانے ہتھیار ہی بہترین ہیں۔ یہ ایک ایسی فیٹل مسٹیک تھی جس نے ان کی اساس ہلا دی۔ اور سب سے آخری غلطی جو اس امپائر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی وہ تھی ورلڈ وار 1 میں سینٹرل پاورز کو جوائن کرنا۔ 1980 میں جب ورلڈ وار 1 کا اینڈ ہوا تو آٹومنز کے لیے نتائج ڈیزاسٹرس تھے۔ انہیں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر ٹریٹی آف سیوز وجود میں آئی 1920 میں، جس نے اس عظیم امپائر کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ امپائر کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہاں سے ایک نئی شروعات بھی ہوئی۔ مصطفیٰ کمال نے آگے بڑھ کر وار آف انڈیپینڈنس لیڈ کی، جو 1919 سے 1923 تک لڑی گئی۔ یہ عوام کی ایک ناقابل یقین جدوجہد تھی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں 1922 میں سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور 1923 کی ٹریٹی آف لوزان کے ذریعے پچھلی ٹریٹی کی پابندیاں ریورس ہوئیں۔ آخرکار ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد 29 اکتوبر 1923 کو ریپبلک آف ترکی وجود میں آئی، جس کے پہلے پریزیڈنٹ مصطفیٰ کمال بنائے۔ ایک عظیم ریاست کا اس طرح ایک نئے آدھونک ملک میں ڈھلنا واقعی تاریخ کا ایک اہم سبق ہے۔ اگر ہم اس سبق کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ صفاوید امپائر فنون اور آرٹ کے باوجود کمزور داخلی نظام کی بھینٹ چڑھ گیا، اور زمین پر جہاز چلانے والے اور عظیم قانون بنانے والے آٹومن امپائر کا 600 سال کا سفر بھی ایک وقت پر آ کر ختم ہو گیا۔ کیونکہ تاریخ صرف ڈیٹس یا جنبوں کا نام نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ قومیں وقت کے ساتھ خود کو کیسے بدلتی ہیں۔ کامیابی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نئی تبدیلیوں اور ٹیکنالوجی کو کتنا جلدی اپناتے ہیں۔ وقت کے ساتھ بدلنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جو جدت کو ترک کر دیتے ہیں، وقت انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک حیران انگیز سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آٹومن امپائر اپنی پرانی ملٹری سٹریٹجیز پر ضد کرنے کے بجائے وقت پر انڈسٹریل ریولوشن کو اپنا لیتا، میرا مطلب ہے اپنا لیتا، اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ایمبریس کر لیتا، تو کیا ہوتا؟ تو کیا آج ہماری آدھونک دنیا کا نقشہ بالکل مختلف نہیں ہوتا؟ اگر ان کی وسیع حدود میں مشینیں اور نئے ہتھیار ہوتے تو شاید دنیا کا پاور ڈائنامک کچھ اور ہی ہوتا۔ یہی وہ سوال ہے جو تاریخ کو زندہ رکھتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم صدیوں پرانے واقعات کو نئے زاویوں سے دیکھیں۔ آدھے ڈیپ ڈائیو تک کے لیے انہی خیالات کے ساتھ سوچتے رہیے۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔